بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی ماں کی شکم مبارک میں رہتے وقت جو وقوع میں آئی تھی، ایسی باتوں کو ہم بیان کریں گے۔ بعض روایوں نے یوں روایت کیا ہے کہ توریت میں مذکور ہے کہ اہل توریت کو اچھی طرح معلوم تھا، کہتے تھے کہ ہمارے پاس جو یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کا سفید ریشمی جبہ ہے، جب عبداللہ عبد المطلب کے گھر میں پیدا ہوں گے تب اس سفید جبہ سے خون نکلے گا، اور جب ایک مدت کے بعد اس سے خون نکلا تب اس سے معلوم ہوا کہ عبداللہ عبد المطلب کے گھر میں یعنی مکہ میں پیدا ہوئے، اور اس کی پشت سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی آخر الزماں پیدا ہوں گے اور وہ ہمارے دین کو منسوخ کریں گے۔ پس یہ معلوم کر کے چند یہودی متفق ہو کر عبداللہ کو مار ڈالنے کو مکہ میں آ کر ایک مدت تک رہے، آخر عبداللہ کا کچھ نہ بھی کر سکے اور سخت ہزیمت پا کر یہاں سے شام میں جا بسے، اور عبداللہ بڑے ہوئے تب کبھی کبھی مکہ سے نکل کر میدان کی طرف سیر کو جاتے تھے، اور اس میں یہ دیکھتے تھے کہ اپنی پشت سے ایک نور چمکتا ہوا دو پارا ہو کر ایک مشرق کو جاتا ہے اور ایک مغرب کو جاتا ہے، پھر ایک لہجہ کے بعد پشت میں آ رہا ہے۔ تب عبداللہ نے اپنے باپ سے جا کر یہ حال بیان کیا تو عبد المطلب نے کہا کہ مدت ہوئی، میں نے ایک خواب دیکھا تھا کہ سلسلہ نوری میری پشت سے نکل کر چار حصے ہو کر چار طرف گیا، ایک حصہ طرف آسمان کے اور ایک حصہ طرف زمین کے اور ایک مغرب کو اور ایک مشرق کو، پھر کچھ دیر بعد ایک درخت سبز بن گیا، اور ایک شخص کو دیکھا کہ نہایت پاکیزہ اس درخت کے پاس کھڑے ہوئے ہیں، تو میں نے ان سے پوچھا تم کون ہو؟ وہ بولے میں پیغمبر خدا نبی آخر الزماں ہوں۔ یہ سن کر میں نے خواب سے بیدار ہوا اور صبح کو جا کر کہنوں سے اس کی تعبیر پوچھی، انہوں نے مجھ سے بیان کیا کہ تمہاری پشت سے نبی آخر الزماں پیدا ہوں گے، اور جتنے نبی اور بنی آدم ہیں سب ان پر ایمان لائیں گے۔ اے بیٹا، اس نور سے میری پشت سے تمہاری پشت میں نقل کیا گیا ہو، تم خوش رہو، اللہ تم کو خوش رکھے۔ جب یہ بات لوگوں میں منتشر ہوئی تو یہودیوں کے دل میں حسد پیدا ہوا۔ چند یہودیوں نے متفق ہو کر قسم کھائی کہ جب تک ہم عبداللہ کو نہ مار ڈالیں گے تب تک اور کچھ کام نہیں کریں گے۔ یہ کہہ کر وہ مکے میں آ کر مدتوں رہے۔ اسی دن عبداللہ کو میدان میں تنہا جاتے دیکھا، تب سب دشمن فرصت پا کر عبداللہ کو مارنے کو ننگی تلوار لے کر میدان کی طرف چلے۔ اچانک وہب ابن عبد المناف جو پیغمبر خدا کے نانا جان تھے وہ ان کے قریب تھے۔ جب انہوں نے دور سے دیکھا کہ عبداللہ کو سب یہودی مارنے آتے ہیں تب پشت پناہ ان کے ہوئے، اور اسی وقت آسمان کی طرف نظر کی، دیکھا ایک جماعت فوج آسمان سے بصورت آدمی اور ان کے ہاتھوں ننگی تلواریں ہیں، وہ لے کر ان یہودیوں کو مارنے کے قصد سے آتی ہے۔ پس ایک لہجہ وہاں کھڑے ہو کر دیکھا، انہوں نے آ کر یہودیوں کو مار ڈالا جو عبداللہ کو مارنے آ رہے تھے، اور وہب ابن عبد المناف نے یہ حال دیکھ کر اپنے گھر میں اپنی بیوی سے جا کر کہا کہ تم اب جا کر عبد المطلب سے کہو میری بیٹی آمنہ سے اپنے بیٹے عبداللہ کی شادی کر دو۔ تب اسی وقت ان کی بیوی نے عبد المطلب سے جا کر یہ بات کہی کہ میری بیٹی آمنہ کا بیاہ اپنے بیٹے عبداللہ سے کر دو۔ یہ سن کر عبد المطلب نے یہ بات منظور کر لی اور عبداللہ کا نکاح آمنہ کے ساتھ کر دیا، اور پھر اپنے ہی گھر میں رکھا، اور قریش کی عورتیں جو عبداللہ سے نکاح کی تمنا رکھتی تھیں وہ سب عبداللہ کے نکاح کی خبر سن کر مارے غم کے بیمار ہو گئیں۔ ایک روایت میں ہے اس غم میں تقریباً 40 عورتیں مر گئیں، اور جو زیب و زینت اور پارسائی اور پرہیزگاری کو آمنہ کو تھی وہ کسی عورت میں قریش کی نہ تھی۔ وہ نور جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عبداللہ کی پیشانی میں چمکتا تھا، پھر وہ نور 12ویں تاریخ جمادی الاخری کی شب جمعہ میں حضرت عبداللہ کے صلب سے حضرت آمنہ کے رحم میں آیا، اور اسی شب رضوان کو حکم ہوا کہ دروازے بیشت کے کھول دے، اور اسی شب تمام بت روئے زمین کے سرنگو ہوئے اور تخت ابلیس کا الٹ گیا، یعنی بالکل پامال ہو گیا، اور سب کا سردار شیطان لعین مشرق سے مغرب کو جا کر دامن کوہ میں چلا چلا کر رونے لگا۔ اس کی آواز سن کر تمام شیاطین وہاں جمع ہو گئے،
اور آپس میں کہنے لگے اے سردار ہمارے تم کس لیے روتے ہو؟ آخر مصیبت کیا ہے؟ وہ ملعون بولا اس سے زیادہ کیا مصیبت ہوگی کہ اب تک محمد آخر الزمان کا زمانہ نہیں تھا اور اب ان کا ظہور بالکل قریب ہونے والا ہے، اور جب وہ پیدا ہوں گے تو سارے جہاں کی مخلوق ان کی تابع ہوگی اور پھر دین ان کا قیامت تک جاری رہے گا، اور ہمارے ماننے والے خداؤں کو یعنی لات و عزا کو باطل کرے گا۔ تمام مخلوق مشرق سے مغرب تک مسلمان ہوگی، اور انہی کے واسطے خدا تعالی نے ہم کو بحث سے نکال دیا اور مردود کر دیا۔ اب اگر میں سر پتھر پر یا پتھر سر پر ماروں گا تو بھی کچھ نہ ہوگا۔ یہ سن کر جنوں کی جماعت نے کہا کہ تم خاطر جمع سے رہو، ہم سے جس طرح بھی ہو سکے گا بنی آدم کو گمراہ کریں گے اور اپنی لات و عزا کی عبادت ان سے کروائیں گے۔ ہم اپنی پوری طاقت خرچ کریں گے لیکن ہرگز خدا کی راہ پر چلنے نہ دیں گے۔ یہ سن کر سردار شیاطین لعین نے کہا کہ اچھا مجھے بتاؤ کہ تم کس طرح ان کو خدا کی راہ سے بہکاؤ گے؟ وہ لوگ تو نیک راہ اختیار کریں گے اور منکرات سے باز رہیں گے، خیرات و زکوٰۃ و صدقہ اللہ کے راستے میں دیں گے، وہ حرام کاری نہیں کریں گے۔ تب ان شیاطین جنوں نے کہا کہ کچھ پرواہ نہیں، ہم ان کی عالموں کو کسی کام میں مغالطہ دیں گے تاکہ وہ اس میں فریفتہ ہو جائیں، اور جاہلوں کو دولت اور گمراہی میں رکھیں گے اور صاحب طاقت کو ریاکاری کی خواہش دلائیں گے۔ پھر سردار شیاطین نے کہا جب وہ علم اور زہد میں مستغرق ہوں گے تم کس طرح ان پر غالب ہوگے؟ ان کو کس طرح سے راہ راست سے بہکاؤ گے؟ جنہوں نے کہا ہم ان کو ہواؤں حرص کی راہ میں شہوت دلائیں گے، پھر اسی طرح وہ ہماری مطابت کریں گے اور ہم جو کہیں گے اس پر عمل کریں گے۔ تب اس سردار لعین نے کہا اب مجھ کو خاطر جمع ہوئی۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ اس زمانے میں مکہ کے مختلف ملکوں میں قحط تھا اور لوگ بھوک کے مارے عاجز تھے، کھانا نہ ملنے کی وجہ سے بھوکے مر جاتے تھے۔ جب آمنہ حاملہ ہوئی تب خدا کی رحمت سے پانی برسا، زمین سیراب ہوئی، تمام درخت تر و تازہ ہو گئے اور ہر درخت اپنے اپنے پھل لایا اور لوگ اچھی طرح سے میوے کھانے لگے اور تمام تنگی قحط جاتی رہی۔ بہت زیادہ غلہ وغیرہ کی فراوانی ہو گئی، جتنے وحوش و طیور، مرو ملخ اور خانہ کعبہ جو امان دونوں جہاں کا ہے، ہر ایک سرور کائنات کی بشارت دینے لگا۔ اب ظہور نبی آخر الزمان کا قریب ہوا، اور ایک روایت میں یوں ہے کہ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا نے اپنے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص آسمان سے نازل ہو کر کہتا ہے اے آمنہ تیرے پیٹ میں جو ہے وہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جب وہ تولد ہوں گے نام ان کا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھنا اور اپنی زبان سے یہ الفاظ کہنا نعوذ باللہ من شر کل حاسد، جس کا ترجمہ اس طرح بیان کیا جاتا ہے پناہ چاہتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ سے شر سے کل حاسدوں کے۔ پس یہ خواب آمنہ نے اپنے سسر عبد المطلب سے جا کر کہا اور بینہ من و ان بیان کر دیا۔ انہوں نے یہ خواب سن کر اس تعبیر کو اس طرح بیان کیا اور پھر کہا کسی سے یہ راز مت کہنا کیونکہ یہ خواب بالکل سچا ہے، اور فی الحقیقت ایسا ہی لڑکا تمہارے گھر پیدا ہوگا۔ واللہ عالم بالصواب۔